من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ صادق الوعد بھی ہے، اور اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ بسا اوقات قرآن کی آیت سے کی جاتی ہے، اور بسا اوقات فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرآنی آیات کی تفسیر کرتا ہے، اور بسا اوقات فرمان ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو راسخون فی العلم ہیں قرآن کی زبان میں، وہ ان آیات مجیدہ کی تشریح اور تفسیر بیان کرتی ہیں۔ اگر قرآن یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو یہ ایک آیت ہے۔ لیکن اس کو دوسری آیت کے ساتھ جب ملا کے ہم پڑھیں گے تو اللہ یہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا شریک قرار دینا سب سے بڑا گناہ ہے، اور سوائے شرک کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جمیعہ میں سے شرک کا گناہ نکل گیا، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، جس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ جی، تو گویا کہ یہ آیت بھی اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے، اور اس میں سے ایسے افراد کو نکال رہی ہے جو اس زمرہ مغفرت میں نہیں آ سکتے۔ ان میں سے ایک وہ بدبخت انسان ہے جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی وعید جو ہے وہ سنا رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ خدا رحمان ہے، اور ہم قرآن کریم کا آغاز جب کرتے ہیں جو کلام الہی ہے، تو اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اسی کلمے سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے کیونکہ فعل پوشیدہ ہے، یہاں پر ابتدئ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو جس کی کتاب کا آغاز ہی اس کے اسم رحمان اور اسم رحیم سے ہو رہا ہو، وہ کتنا رحیم ہو رحمان ہوگا۔ فرق بتاتا چلو، رحمان اسے کہتے ہیں جو دنیا میں اپنے عبادت گزاروں اور کلمہ گو اور ماننے والے بندوں پر بھی رحم کرتا ہے، اور گناہگاروں پر بھی رحم کرتا ہے، نافرمانوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ رحیم صرف روزی قیامت صاحبان ایمان اگر وہ گناہگار ہیں تو ان پر رحم کرے گا۔ رحمان کی تفاسیر جب ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر صافی میں علامہ کاشانی جو ہیں وہ تعریف فرماتے ہیں کہ
رحمان کے اگر رحمت کے 100 درجے ہیں تو 100 میں سے 99 درجے اللہ کے پاس ہیں، 1 درجہ اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا کیا ہے، جن میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو خود اندازہ لگا لو، جس کا 1 درجہ رحمت پوری مخلوق میں بانٹ دیا گیا ہے، تو وہ 99 درجہ جو رحمت اللہ کے پاس، وہ کتنا رحمان و رحیم ہوگا۔ تو لہٰذا آج کی گفتگو جو ہے وہ اس ماہ رمضان کے، جو کہ رحمتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ اپنی آخری منزلیں طے کر رہا ہے، تو لہٰذا اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ، اچھی باتیں کرنا، نیک باتیں کرنا، خیر کی باتیں کرنا، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے باتیں کرنا اور معاف کر دینا، یہ عمل جو ہے یہ اس صدقہ سے افضل ہے، بہتر ہے، جو صدقہ دینے کے بعد انسان تان و تشنیع کرتا رہے، ہو تو ہمارے صدقوں پہ پل رہا ہے، تو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ صدقہ دے کے جتلا کے اس کو اذیت پہنچانا، فرمایا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے کہ ایک اچھی بات کر دو، کلمہ خیر کسی تک پہنچا دو۔ تو عزیزان اکرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو ایک پیغام تو یہ ملا کہ نیک باتیں کرنی چاہیے، نمبر یہ فرمایا کہ اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، آپ کا حق مارتا ہے، تو اس کو معاف کر دو۔ اور یہ بھی روایت پہ موجود ہے کہ جب انسان خدا سے معافی مانگتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو لہٰذا اس ماہ مغفرت میں ہم سب کو چاہیے کہ جس نے ہماری شان میں گستاخی کی، ہماری حق تلفی کی، اس کو معاف کر دیں، اپنا اجر خدا سے وصول کریں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا خذ من اموالہم صدقات طاہرۃ وتزکیہم بہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، کہ ان کے اموال سے صدقہ لے لو اور اس کو ان کے مال کو پاک و پاکیزہ کر دو اور ان سے زکوٰۃ لے لو۔ تو یہ صدقہ بھی بمعنی زکوٰۃ کے استعمال ہوا ہے اسی سورہ توبہ میں، جہاں زکوٰۃ کی وصولی اور مصرف کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر یہاں خذ من اموالہم صدقہ سے مراد ان کے مال سے زکوٰۃ لے لو۔ اور پھر انما صدقات للفقراء والمساکین، یہ فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقیروں، مسکینوں، یتیموں، 8 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، ان جگہ پر ان کو خرچ کرو۔ تو لہٰذا یہاں پر 2 قسم کے صدقہ کا تذکرہ ہوا، تو ایک صدقہ واجبہ کہلاتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، ایک صدقہ مستحب ہے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ کی جب بات ہوتی ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ابھر کے آتی ہے کہ شاید ہمیں مال دنیا ہی دینا ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، مال دنیا بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کسی دکھی انسان کے سامنے ایسی بات کرنا کہ وہ مسکرا دے، اس کا غم غلط ہو جائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے غم کو بھول جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جی، تو لہٰذا تمام تر اچھے کلمات، حسن خلق اور احسن کلمہ جو ہے یہ بھی صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ بتا دیے کہ صدقہ کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں، لباس دے سکتے ہیں، غذا دے سکتے ہیں، پیسہ ٹکا دے سکتے ہیں، اچھی بات دے سکتے ہیں، اچھا ہنر سکھا سکتے ہیں، کسی کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں صدقہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنے میں ترجیحات ہیں کہ کس کی مدد پہلے کی جائے، تو یہاں پر یہ ترجیح بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے جب صدقہ دینا چاہو تو پہلے اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد اور اپنے خاندان اور اقربا میں اگر کوئی محتاج، مسکین، فقیر ہے تو سب سے پہلے اس کی خبر گیری کرو۔
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، لا صدقات ذو رحم محتاج، وہ صدقہ ہی نہیں ہے کہ آپ صدقے بانٹتے رہیں اور آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہوں اور لوگوں میں جناب سیلفیاں بنا رہے ہوں، میں نے اتنی آٹے کی بوریاں دے دی، میں نے اتنے چاول دے دیے، میں نے فلاں میں یہ کر دیا، میں نے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے لینے لگا کے لوگوں کو یہ دے دیا۔ بھائی اگر گھر کے رشتہ دار خود رشتہ دار بھوکے بیٹھے ہیں تو پہلے ان کی خبر لیجئے، ان تک پہنچائیے۔ اگر وہ بھوکے ہیں اور ادھر تم بانٹ رہے ہو تو رسول اللہ کی روایت ہے اور فرمان ہے رسول اللہ کا کہ تمہارا وہ صدقہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ صدقہ دکھا کے نہ دو، سیلفیاں بنا کے نہ دو، فوٹوگرافی کر کے اخباروں اشتہاروں میں مت دو، اور اپنی حرکات و سکنات سے اذیت نہ پہنچاؤ لینے والوں کو، ان کو اپنی نظروں میں گرنے مت دو، ان کی عزت نفس کو مجروح مت ہونے دو۔ صدقہ دو تو چھپ کے دو، اور چھپ کے صدقہ دینا جو ہے فرمایا وہ بہت زیادہ اعلیٰ اللہ صدقہ دینے سے بھی افضل ہے اگر ممکن ہو سکے۔ دیکھو نا اسلام کتنی مومن کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں فلاں شخص مستحق ہے، اس کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ضرورت کا سامان موجود نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کو کہوں کہ بھائی میں تجھے زکوٰۃ دینے کے لیے آیا ہوں تو وہ اپنی توہین محسوس کرے گا۔ فرمایا اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں زکوٰۃ دینے کے لیے، بھائی یہ تھوڑا سا میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، معاملہ اپنا خدا کے ساتھ کر لو کہ میرے اللہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ جی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے بتانا۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں میں ایران کی مساجد کے ائمہ جماعت اور جو محلے کی مساجد کے خطیب ہیں ان کی اس امانت داری اور ذمہ داری کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، ایک فقیر ہے ایک امیر ہے۔ اب فقیر اپنی غیرت کی وجہ سے نہیں چاہے گا کہ اپنے بھائی کے سامنے دست سوال دراز کرے جو امیر ہے، کہ میری عزت گر جائے گی، میرے بچے کیا کہیں گے، اس کے بچے کیا کہیں گے۔ جی وہ کیا کرتا ہے، مسجد کی محلے کی مسجد کے خطیب کے پاس چلا جاتا ہے، محترم مولانا صاحب یہ تھوڑا سا پیسہ ہے صدقات کا خیرات کا، یہ مسکینوں تک پہنچا دینا، یہ امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ یہ امانت جو ہے فقیروں مسکینوں غریبوں جو مستحق ہیں جس سے چاہیں پہنچا دیں۔ اب وہ مولانا صاحب نے لے کے مصلے کے نیچے رکھ لیا، ادھر سے اس کا دوسرا بھائی آ گیا کہ مولوی صاحب ہیں، عالم ہیں، میری مسجد کے خطیب ہیں، کسی کو بتائیں گے نہیں، میری عزت نفس کی حفاظت کریں گے، کہیں مولانا کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اجازت نہیں دیتا نفس کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو، تم تو ہم سب کے بزرگ ہو، قابل احترام ہو، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے اگر اپنا دکھ بیان نہیں کریں گے تو کس کے سامنے کریں گے؟ کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے اپنا راز، اپنی خامی، اپنی کمزوری، اپنی مجبوری بتانا چاہتے ہو تو کسی مومن امین کے پاس بتاؤ، کو جا کے بتاؤ تاکہ وہ تمہارے راز کو راز رہنے دے، اور سب سے پہلے آپ کے حق میں دعا کرے، یہ نہیں ایک ڈنڈورا پھونکنا شروع کر دے۔ تو آیا ہوں، اگر میری مدد کر دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ وہی پیسے اٹھا کے اس کو دے دیجیے، لو میرے بھائی جاؤ جا کے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اب دینے والے کو پتہ نہیں لینے والا کون ہے، لینے والے کو پتہ نہیں کہ دینے والا کون ہے، درمیان میں ایک امین ہے جو دونوں کی عزت نفس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کتنا بہترین طریقہ ہے، ہمیں بھی اس روش کو اپنانا ہوگا، مسجد کو مرکز بنائیں، علماء کو درمیان میں لائیں، امین شہر کو درمیان میں شامل کریں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ لتطفئ اہلھا حر القبور۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبروں کی آگ کو، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور روز قیامت مومن جو ہے جو دنیا میں صدقہ دے گا اسی کی چھتری میں چلے گا، جب ہر طرف کوئی سایہ سایبان نہیں ہوگا تو مومن اپنے ہاتھوں کے دیے صدقہ کے سائے میں چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب،
صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. یا سریع رضا، وہ کتنا جلدی راضی ہونے والا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا استنزل الرزق بھی صدقہ، خدا کی راہ میں دے کر، صدقہ دے کر رزق نازل کر لو. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں آتا ہے، مولا فقیر ہوں. فرمایا صدقہ دو. کہتا ہے مولا خود فقیر ہوں، آپ کہہ رہے ہیں صدقہ دیں. فرمایا بھائی صدقہ سے مراد کوئی پیسہ ٹکا ہی نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. کوئی کار خیر، کسی کو دکھی انسان کے سامنے جا کے مسکرا تو سکتے ہو، بھائی کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، واہ واہ آپ آج تو ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کی طبیعت بہت ٹھیک ہے جی. وہ تھوڑی دیر خوش ہو جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. تم اس کو خوش کرو کہ اللہ تمہیں خوش کر دے گا. کتنا آسان طریقہ ہے. ذرا اپنا کے تو دیکھیے، آزما کے تو دیکھیے. اور پھر اس وقت تو کرونا وائرس کی لپیٹ میں ساری دنیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو. اپنے مریضوں کو اگر اس مصیبت سے بچانا چاہتے ہو نا تو پھر کیا ہے، اپنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ صدقہ کے ذریعے کرو. داوو تصدقوا وداوو ما رزاکم بالصدقہ فإن الصدقۃ تطفئ من الأعراض والأمراض وهي زیادۃ فی اعمارکم وحسناتکم. صدقہ کے ذریعے بیماریوں کو دور کرو، عارض ہونے والے مصائب اور مصیبتوں کو بھگا دو. یہ صدقہ تمہاری عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، تمہاری عمریں بڑھا دیتا ہے، اور یہ صدقہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. صدقہ کے لیے آگے بڑھیں. عزیزان گرامی، جو زیادہ صدقہ دیتا ہے اللہ اسے رزق بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. اب رہ گیا معاملہ صدقہ، ظاہر ہے کہ ترک الشر صدقہ، برائی سے، گناہ سے بچنا. مولا آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بھی صدقہ ہے. ایک طرف دینا، اچھائی کو پھیلانا بھی صدقہ ہے، ایک طرف برائی کا راستہ روکنا، برائی سے نفرت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. ایک طرف امر بالمعروف کرنا صدقہ، ایک طرف نہی عن المنکر کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے. تو کتنے آسان طریقے ہیں اللہ نے جو ہمارے لیے پیدا کیے. اور صدقۃ یحبھا اللہ اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا وتقارب بینہم اذا تباعدوا. رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سب سے بہترین صدقہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانا ہے. نہ کہ فتنہ فساد وپا کرنا، نہ کہ غیبت چغل خاری تیرے بارے میں وہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، نہیں، بلکہ یہ کو بھی تیرے بارے میں وہ بہت اچھی باتیں کر رہا تھا یار، وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا. اچھا یار میں نے پھر اس کو برا سمجھا ہوگا، یار میں نے غلطی کی ہے، آج کے بعد میں اس کی برائی نہیں کروں گا. تو فرمایا لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، یہ بہترین صدقہ ہے. تم کہو میں نے تو سچ بولا ہے، میں تو سچا ہوں، اور سچ بول کے پورے شہر کو آگ لگا دو. ایسا سچ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے کہ یہ دو مومنوں کو جوڑنے کا باعث بنے. اور پھر ارشاد فرمایا فَتَقَارُوا بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا. لڑ بڑھ کے دور ہو گئے، آنا جانا ملنا ملانا ختم کر دیا ہے، کوئی درمیان میں پڑھ کے ان کو جوڑ دے، قریب کر دے، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے. تو ناظرین محترم، ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا. اور یاد رکھیے صدقہ جو ہے یہ 70 قسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے، جن میں سے معمولی بیماریاں جو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کوڑ کی بیماری ہے، جذام کی، اور برس کی بیماری ہے. اور پھر ارشاد فرمایا بہترین گفتگو جو ہے، اچھی باتیں، پیار بھری باتیں جو ہیں، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ بھی صدقہ ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے جب آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں تو ایک ایک قدم تمہارا جو ہے یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے.
یعنی آپ گھر سے چلے مسجد کی طرف تو تمہارا ایک ایک قدم گویا کہ اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کرتے جا رہے ہیں، صدقہ دیتے جا رہے ہیں، صدقہ دیتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ماہ رمضان میں صدقہ دینا جو ہے یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اس لیے کہ عام حالات میں دیا جانے والے صدقہ خیرات جو ہے ماہ رمضان میں کئی گنا ہو کر لکھا جاتا ہے، کئی گنا ہو کر۔ جس طرح حدیث میں ہے نا کہ جو ماہ رمضان میں ایک نماز فریضہ پڑھتا ہے اس کا ثواب 70 نماز فریضہ کا عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس میں تو ایک رات ہے شب قدر بھی خیر من الف شہر، ایک شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا ثواب، روزے دار کو روزہ افطار کرا دو، اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بھائی، نمک سے کرا دو، پانی کا گھونٹ دے دو، ایک آدھی کھجور سے روزہ مومن کو افطار کروا دو، اللہ کا غضب تم پہ ختم ہو جائے گا۔ اور ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا، ایک غلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف یہی غلام نہیں ہوگا بلکہ مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ وہ بھی سارے معاف کر دے گا۔ او بندگان خدا، خدا کی رحمت کا دروازہ کھولا ہے، معافی، عام معافی کا اعلان ہے، آ جاؤ اس دروازے پہ، رحمت کا اشرا ختم ہو رہا ہے، مغفرت کی گھڑیاں، اور وہ کتنا کریم ہے۔ ہر روز ماہ رمضان میں، ایک دن نہیں ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ جو ہے جب روزہ کی افطار کا وقت آتا ہے تو 10 لاکھ افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جب شب جمعہ آتی ہے اور روز جمعہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر، ماہ رمضان کی شب جمعہ، ماہ رمضان کے روز جمعہ کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت پورے جوبن پہ ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کے ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1 ملین افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی 10 لاکھ افراد ایک سیکنڈ میں جہنم سے آزادی پا رہے ہوتے ہیں۔ اور حساب لگا کے دیکھیے تقریباً 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں 24 گھنٹوں میں، اور پھر ہر سیکنڈ کو 10 لاکھ سے ضرب دے کے دیکھو، شاید میرا حساب غلط ہو، آپ گھر بیٹھ کے آرام سے کیلکولیٹ کر لینا۔ میرے رفلی اندازے کے مطابق ماہ رمضان کی شب جمعہ اور روز جمعہ کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ میں اللہ 8 خرب 64 ارب افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور وہ کتنا رحمان و رحیم ہے، جب آخری رات ہوتی ہے ماہ رمضان کی، جتنے جہنمیوں کو پورے رمضان میں پروانہ نجات من النار، برات من النار عطا فرماتا ہے، اتنے لوگوں کو صرف ماہ رمضان کی آخری رات میں جہنم سے پروانہ نجات عطا کہتا ہے، جاؤ میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کریم عام حالات میں ماہ رمضان کے ساتھ جب اس کو موازنہ کریں گے، عام حالات میں پورا قرآن کریم بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک تلاوت کریں گے تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور ماہ رمضان میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب ختم قرآن کا ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ختم قرآن کا ثواب۔ قاف ایک آیت ہے، نون آیت ہے، طٰہٰ آیت ہے، یاسین، ایک آیت کے بدلے میں ختم قرآن کا ثواب۔ سیل لگی ہوئی ہے، سیل لوٹ لو، لوٹ سیل جو کہتے ہیں نا، لوٹ لو آ کے، بھر لو جھولیاں۔ کتنا موقع ہے یہاں سے
لے جانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے یہ سب رحمت للعالمین کی رحمتوں کا صدقہ ہے۔ ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے سابقہ انبیاء کے امتیوں کی عمروں کو بیان کر رہے تھے، فلاں 1000 سال کا تھا، فلاں 1500 سال کا تھا، فلاں 2500 سال کا تھا، فلاں کے وہ سینکڑوں 100 یعنی 1000 اور 100 سے تو کم تھا ہی کوئی نہیں نا۔ تو اصحاب رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان امتیوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں تو ظاہر انہوں نے عبادتیں بھی اتنی زیادہ کی ہوں گی، اور اللہ کی جب عبادت اتنی زیادہ کی ہوگی تو ان کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ تو ہماری عمریں تو 50-60 سال، زیادہ زیادہ 100 سال، کوئی 100 سال سے اوپر چلا جائے تو شاہ سرخیوں سے خبر چھپتی ہے فلاں جی 110 سال کا ہو کے مرا ہے بھائی جی۔ تو ہم تو 110 سر میں سجدہ میں رکھیں اور 110 سال گزر جائیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ خدا کے حضور درخواست پیش کی، پروردگار دیکھ وہ بھی تیرے انبیاء ہیں، تو نے ان کی امتوں پر اتنا احسان کیا کہ ان کی عمریں بڑھا دی ہیں، اور میری امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں۔ روزی قیامت ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم نظر آئیں گی، ادھر بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب پریشان نہ ہو، بے شک میں نے سابقہ انبیاء کے امتیوں کی عمریں تو زیادہ دی تھیں، لیکن میں تیری امت کے افراد کی نیکیوں کو اتنا گناہ کر دوں گا، اتنا زیادہ ثواب عطا کروں گا کہ سابقہ انبیاء کے امتی دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایک روزہ افطار کرانے سے ایک غلام آزاد، سابقہ سارے گناہ معاف۔ تو یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، آئیں اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یاد رکھیے رشتہ داروں کو نہیں بھولنا، رشتہ داروں پر صدقہ کرو گے، ان کی مدد کرو گے تو کئی گنا ثواب ملے گا۔ آئیں عزیزان گرامی، ہر روزے کا ثواب اپنا اپنا ہے، ہر روز جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہے، فائدہ اٹھا لو۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان آئے اور آ کے گزر جائے اور کوئی بندہ خدا پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکے، اس سے بڑھ کر کون بدبخت ہوگا؟ فرمایا اب اگر اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو صرف ایک صورت میں کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہو، میدان عرفات ہو، زوال آفتاب سے غروب آفتاب کا وقت ہو، وہاں جا کر گڑ گڑا کے رو رو کے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا دوسری ایک روایت کے مطابق چہلوں میں سید الشہداء ہو، قبر مبارک امام حسین علیہ السلام ہو، اور قرب قبر امام حسین علیہ السلام یا تحت قبۃ الحسین یا عند قبر الحسین، دونوں روایتیں موجود ہیں، وہاں کھڑے ہو کہ امام حسین کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لذا ناظرین محترم، آئیں ان برکات اور رحمتوں بھری گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت طلب کریں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت طلب کریں، اپنے اساتذہ کے لیے۔ ارے بھائی ہماری زبان نے حرکت کرنی ہے، دینے والے کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کنجوس نہ بنے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہاتھ اٹھا کے رب کعبہ کے حضور، خداوند متعال کے حضور اپنے ایک ایک شیعہ کا نام لے لے کے معافی کی دعائیں مانگ رہی، میرے اللہ فلاں مومن کو معاف کر دے، میرے اللہ فلاں کو معاف کر دے، میرے فلاں شیعہ کو معاف کر دے، میرے حسین کے ماتمی کو معاف کر دے، میرے علی کے
محب کو معاف کر دے، میرے بابا کی امتی کو معاف کر دے، میرے بیٹوں کے ماننے والوں کو، ایک 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 میری بچیوں کی چادروں کی حفاظ کرنے والوں کو معاف کر دے، میرے ذکر مصیبت کو بیان کرنے والوں کو معاف کر دے. دعائیں مانگتی جا رہی ہے، جاتی ایسے ہی دعا مانگ رہی ہوں گی. ظاہر ہے کہ میرا تخیل یہی ہے کہ کیونکہ کوئی بھی عزادار حسین جس کو خدا نے اس عزاداری کے لیے پیدا کیا اور چنا ہے، زہرا کا اس سے وعدہ ہے کہ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی. دعا مانگتی 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 دعائیں ختم ہو گئی، اپنے لیے ایک بھی دعا نہ مانگی. میں آگے بڑھے، میں کہا موضوع آپ نے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے بابا کے شیعوں کے لیے، اپنے شوہر کے شیعوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے شیعوں کے لیے، ماتمیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، محبوں کے لیے، معاونین کے لیے، مددگاروں کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی. تو بیوی فرماتی سنو بیٹا، جب انسان مخلوق خدا کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جسے میری مخلوق کی اتنی فکر ہے میں اس کی فکر کیوں نہ کروں. وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو سینوں کے رازوں سے واقف ہے. دوسروں کی دعائیں تو بعد میں قبول کرتا ہے، اس دعا مانگنے والے کی حوائج شرعیہ کو پہلے پورا کر دیتا ہے. تو اس لیے دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے، جو چاہتے ہو خدا کے اسماء صفاتی میں سے اس صفت کا واسطہ دو. رحمت چاہتے ہو اے پروردگار تجھے اس میں رحمان و رحیم کا واسطہ. رزق چاہتے ہو پروردگار تجھے تیرے رزق کے تیرے اس میں رزاق اور رازق کا واسطہ. بیماری سے صحت چاہتے ہو میرے اللہ تیرے اس میں شافی کا واسطہ. مجھے شفا عطا کر دے، مجھے رزق عطا فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا کاشف الکروب، میری مصیبتوں کو دور کر دے. بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع. تجھے واسطہ فاطمہ کا، فاطمہ کے بابا کا، فاطمہ کے شوہر کا، فاطمہ کے بیٹوں کا، اور اس راز کا جو فاطمہ میں پوشیدہ ہے. اور فاطمہ تو خود تیرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس بطول عذرا کا واسطہ، اور صدیقہ کبریٰ کا واسطہ، اور شفیع روز جزا کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تو کریم رب ان کے واسطے کو نہیں ٹکراتا، یقیناً وہ قبول فرماتا ہے. آئیں عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے مرحومین کے لیے کار ثواب کریں، ان کی طرف سے نیابت میں ان کے دعائیں کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، قرآن کی تلاوت کریں، ان کو ہدیہ کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کیجئے. ماہ رمضان میں کثرت سے مجھ پر میرے اہل بیت پر درود پڑھ کے روز قیامت اپنے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر لو. عام معافی کا اعلان ہو چکا ہے. اور آ کے خدا کے حضور صرف اعتراف کرتے جو میرے اللہ گناہگار ہوں معاف کر دے. بس اتنا کہنا ہے، دل میں کہہ لو، سپیکر پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اللہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، معاف کر دے. میں تیرا مہمان بن کے آئی ہوں، تو کریم میزبان ہے. تیری شان کریمی کے خلاف ہوگا، لوگ کیا کہیں گے کہ میں رحمان و رحیم پروردگار کے دروازے سے. میرے رب، میں اس بات کا اعلان و اعتراف کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کے، تو میرا رب ہے، تیرے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا. میں تیرے تمام رسولوں پر، ان کی رسالتوں اور نبوتوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور تیرے سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت العالمین، شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میری تو خیر ہے. رسول اللہ شرمندہ ہوں گے اگر اس کو امتی جہنم میں چلا گیا تو. کریم رب تجھے واسطہ اپنی ربوبیت کا، اپنے حبیب کو روز قیامت انبیاء کی نظروں میں شرمندہ نہ ہونے دینا. اپنی شان کریمی کو دیکھنا پروردگار، ہم گناہگاروں کے اعمال و کرتوتوں کو نہ دیکھنا. تجھے واسطہ صدیقہ کبریٰ فی العالمین، جس کو سیدۃ النساء العالمین تو نے بنایا ہے، جس کے نور سے تو نے ارض و سما کو روشن کیا ہے، جس کی سواری شان و شوکت کے ساتھ اس طرح آئے گی کہ
تو اعلان عام کر دے گا، او اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو تاکہ بطول کی سواری گزر جائے۔ وہ بطول، وہ زہرا جو تمہاری حسین کا مقدمہ لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوگی۔ پروردگار میرے حسین کا کیا قصور تھا، میرے علی اصغر کا کیا قصور تھا، میری زینب کلثوم کا کیا قصور تھا؟ اس شکستہ پہلو مادر محسن کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم ان کی عصمت اور ان کی کنیزی کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں، ہمیں ان کی کنیزی پر فخر ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک یہ سارے ہمارے امام ہیں۔ بیت اللہ ہمارا کعبہ ہے، قرآن جو تو نے نازل کیا اس کو ہم تیری کتاب مانتے ہیں، آخری کتاب مانتے ہیں، تیرے رسول کو آخری رسول مانتے ہیں، اور یہ 12 امام جو ہیں ان کو ہم اپنا سید و سردار اور امام مانتے ہیں، اور اس بات کا برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہیں، اظہار براعت کرتے ہیں، ان سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ مالک، سب کے سامنے ہم نے یہ اعلان کیا ہے، یہ اعتراف کیا ہے، اور اس پہ ہم خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں کہ تو نے ہمیں متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولاد المعصوم میں سے قرار دیا۔ علی کی ولایت سے، علی کے اولاد کی محبت اور ولایت سے متمسک رہنے والے اور ان کا دامن تھامنے والوں میں سے تو نے ہمیں قرار دیا۔ کریم، ہم تیرے سے احسان پر تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ مالک، ادارہ منہاج الحسین کو جو مقروض ہے اس کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ اس کے ذمہ جو واجب الادا قرض ہیں جو لوگوں سے لے لے کے ہم نے تیری مخلوق کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے مشن کے لیے خرچ کیے ہیں، ان کی ادائیگی کا اہتمام فرما دے۔ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما، اس کو صحیح معنوں میں اپنے دین کی تبلیغ، ترویج، تدریس اور عمل پیرا ہونے کا مرکز بنا دے۔ مالک، ہم نے اس کو تیرے حسین سے جوڑا ہے، تیرے حسین کے نام سے اس کو نسبت دے کے رکھی ہے۔ حسین کے نام میں شکست نہیں ہے، ہمیں حسین کے در سے نہ خالی لوٹانا، ہمیں حسینیوں میں شمار کرنا، حسینیوں میں محشور کرنا، حسینی بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا کرنا، سوائے غم حسین کے کچھ نہ دینا۔ مالک، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ نے علی بنا، اور ان کی تعلیمات پر، فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور پر فتن میں جب کہ ہر طرف افراتفری ہے، بد عقیدتی ہے، بد عملی ہے، بے حیائی ہے، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس سے محفوظ فرما، ملت کے بیٹوں بیٹیوں کو محفوظ فرما، رزق وسیع حلال طیب و طاہر عطا فرما۔ مالک، تجھے واسطہ اپنی عظمت کا، تیرا اسم شافی ہے، اس کرونا وائرس کے شر سے ہم سب کو، تمام عزاداروں کو، تمام مومن مومنات کو، تمام مخلوق کو محفوظ فرما لے۔ بس میرے اللہ، ہم میں برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم امام زمان علیہ السلام کے مددگاروں میں، آبان سار میں شمار فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک ورحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد واہل بیتہ الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔